السلام علیکم۔ پروگرام نیا آغاز کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد حمزہ۔ اس پروگرام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو باتیں ہم ٹی وی پہ نہیں سن سکتے، ریڈیو پہ نہیں سن سکتے، نیوز پیپر پہ نہیں کی جاتی، پروفٹ کی مد میں یا نیوز پیپر کی اپنی پالیسی ہوتی ہے، وہ باتیں ہم آج آپ کے ساتھ کریں گے۔ آج مین اسٹریم میڈیا کا حال تو یہ ہے کہ آپ کو ایک شعر سے آپ کو مین اسٹریم میڈیا کا حال بتاتا ہوں۔ وہ جو خواب تھے تیرے ذہن میں، نہ تو کہہ سکا نہ تو لکھ سکا، کہ زبان ملی تو کٹی ہوئی، قلم ملا تو بکا ہوا۔ میرے ساتھ ہمارے جو اسپیشل گیسٹ ہیں، جو ہمارے سارے سیزن میں ہمارے ساتھ رہیں گے، رانا محمد ظفر صاحب، جنرل سیکرٹری آل پاکستان کسان اتحاد کے۔ السلام علیکم رانا صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ رانا صاحب، آج ہم جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں وہ ٹاپک ہے مسجد اقصیٰ پہ ہم بات کریں گے۔ فلسطینیوں کے ساتھ جو ظلم کیا جا رہا ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ پہلے آپ بتائیں کہ مسلمانوں کے لیے یہ جگہ اتنی اہمیت کی حامل کیوں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد اقصیٰ اسلام میں بھی اور باقی دونوں مذاہب میں بھی ایک بہت اہمیت کی حامل ہے۔ یہ جگہ جو 3 مذاہب کے لیے ایک مقدس ترین جگہ ہے، اسلام میں اس کی اہمیت بہت ہی خاص ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے پیغمبر اسلام وجہ کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر فرمایا۔ یعنی یہ وہ جگہ ہے کہ جس سے عرش کا ڈائریکٹ کنیکٹ ہوا۔ یہاں سے سفر، کوئی بھی چیز جب چلتی ہے تو اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ کہاں سے کہاں، اور اس نے جب چلتی ہے تو جہاں اس نے پہنچنا ہوتا ہے ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ چیز وہاں سے چل پڑی ہے۔ معراج کی پہلی منزل تھی یہ۔ معراج جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی، اس کی جگہ یہ مسجد اقصیٰ ہے، اور یہاں سے میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش کا سفر شروع فرمایا۔ دوسرے نمبر پر 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام کی یہاں پر آپ نے امامت کروائی، تو اس لیے مسلمانوں کے لیے یہ ایک اہم مقام ہے۔ تیسرا، بیت اللہ شریف، مسجد نبوی شریف، اور اس کے بعد مسجد اقصیٰ، اور یہ کئی ماہ تک مسلمانوں کا قبلہ رہا۔ مسلمان اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے کہ مسلمانوں کا یہ قبلہ اول بھی کہلاتا ہے۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر سارے نبیوں کی امامت کا شرف ہوا، اور اس کے علاوہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں سے میرے نبی کو معراج ہوئی۔ تو یہ زمین آسمان کا جو ڈائریکٹ کنیکٹ تھا میرے نبی کے ساتھ، وہ یہ جگہ ہے خاص۔ اس لیے ہمارا اس سے دینی بھی اور ایمانی بھی اور جذباتی رشتہ بھی ہے اس وجہ سے۔ اسی وجہ سے یہ ہمارا مسلمانوں کا اس کے ساتھ جو ایک دینی، جذباتی اور ایک اہمیت کا رشتہ ہے، اس کی ساری وجوہات یہی ہیں۔ یہ غزہ کی پٹی ہے، اس کے اوپر اسرائیلی جارحیت جو بڑھتی جا رہی ہے، مطلب اب وہ اپنی فوجیں لے کے بھی اتر چکے ہیں، اور اس کے اندر جو 227 جو سے ٹوٹل شہادتیں ہوئی ہیں، اس میں زیادہ تعداد بچوں کی ہے۔ تو یہ کون سی جنگ ہے جس میں نہ وہ دیکھ رہے ہیں بچے کیا ہیں، خواتین کی طرح؟ مسجد اقصیٰ ایک بڑی، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ایک ہسٹوریکل پلیس ہے۔ اس جگہ پر پہلے بھی 25 بڑی جنگیں ہو چکی ہیں، 25 بار، اور اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کے باشندوں کو ثابت قدم رکھا اور فتح عطا فرمائی۔ میں ایز اے مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آئندہ بھی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح دے گا، اور اس پر بربریت کرنے والے اتنی شرمناک شکست کھائیں گے جس کی پیشین گوئی میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آلریڈی دے دی ہے کہ ایک وقت آئے گا یہود کو اس طرح کی شکست اور عبرتناک شکست ہوگی، ان کا ایسا عبرتناک قتل ہوگا کہ اگر یہودی کسی درخت کے پیچھے بھی چھپا ہوگا، کسی اوٹ کے پیچھے بھی چھپا ہوگا، تو وہاں سے آواز آئے گی، میرے پیچھے وہ چیز بولے گی، وہ درخت بولے گا، وہ پتھر بولے گا، وہ مٹی بولے گی کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہے اور اس کو قتل کرو۔ یہ بات ہم مسلمانوں کے لیے بڑی قابل فخر ہے اور بڑی ایک قابل جذبات ہے
کہ ہم اس کو لے کے آج بھی اگر نہ اٹھیں اور جو غزہ کے مسلمانوں پر جو ظلم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں اور جو ان پر آگ جلائی گئی ہے اور دنیا کفر اس بات پر مل بیٹھا ہے اور دنیا مسلم اس بات پر پھٹ بیٹھی ہے، پھٹ چکے ہیں. آپ اندازہ لگائیں 1980 میں اس جگہ کو اسرائیل کا دارالخلافہ قرار دیا گیا، قدس کو 1980 میں. اس سے پہلے جرت نہیں ہوئی یہودیت کو یا اس کے پالنے والوں کو کہ وہ اس کے اوپر کسی قسم کی بات کرتے. اس کی وجہ کہ جنہوں نے اس حوالے سے اپنا نظریہ پیش کیا، جنہوں نے اسی وجہ سے ایک OIC کا قیام عمل میں لایا گیا، مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کی ایک آرگنائزیشن تشکیل دی گئی، جو اس کے مین خالق تھے، جو اس کے اوپر اپنا نظریہ ڈیولپ کرنے والے تھے، ان کو 1980 سے پہلے دنیا سے ختم کر دیا گیا. ان میں ہمارے پاکستان کے ایک مقبول لیڈر مرحوم ذوالفقار علی بھٹو صاحب اور سعودی عربیہ کے ایک مقبول لیڈر شاہ فیصل کو 75 میں شہید کر دیا گیا. اور اس کے بعد یہ یہودی اور ان یہودیوں کے پیروکار اور ان کے پالتو سارے اکٹھے ہوئے اور انہوں نے قدس کو اپنا دارالخلافہ قرار دیا. اور آج یہ غزہ کی پٹی جو فلسطین کی مین ایک ہب تھی، اس کے اوپر انہوں نے بربریت کی ہے. آپ دیکھیں کہ پچھلے دنوں بھی انہوں نے اس کے اوپر 125 بم گرائے ہیں 25 منٹ میں. اور ہمارے جو پاکستان کے علماء ہیں، میں ان کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، لیکن آج وہ چھوٹے چھوٹے عہدوں کی خاطر اس کے اوپر مصلحت اختیار کرنے کا درس دے رہے ہیں کہ یہ تو حق عربوں کا ہے کہ عرب اس کے اوپر اپنا لائے عمل لائیں، کہ وہ کلچر کے لحاظ سے اور لسانیت کے لحاظ سے اور باقی باتوں کے لحاظ سے فلسطین سے ملتے جلتے ہیں، لہٰذا پاکستانیوں کا حق نہیں. میرے خیال میں وہ علماء میرے نبی کا یہ پیغام پس پشت ڈال بیٹھے ہیں جو میرے نبی نے فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں. ابھی جو پچھلے دنوں UN سیکورٹی کونسل کا اجلاس ہوا ہے، اس میں جنرل سیکرٹری کے منہ سے یہ ورڈ تک نہیں نکلا، یہ الفاظ نہیں نکلے کہ ہم مذمت کرتے ہیں. یہ مذمت کا ورڈ بھی ان سے نہیں نکل رہا. آپ دیکھیں کہ UN سیکورٹی کونسل جو ہے اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک ضرب المثل ہے کہ بیڑوں کی راکھی بگیاڑ، بیڑوں کی راکھی بھیڑیا. اب بھیڑیے سے یہ توقع ہے کہ وہ بیڑوں کو راکھی کرے؟ تو ہماری پچھلی ساری گورنمنٹ عمران خان UN کے پاس اتنا ٹائم ویسٹ کرتے رہے کہ اسپیچ کریں اور وہاں اپنا اس وزیر اعظم کے بارے میں جو ہمارے پاکستان کی عوام سمجھ چکی ہے، اس سے بڑا فراڈیا، اس سے بڑا بے حس انسان پاکستان کی ہسٹری میں پیدا نہیں ہوا. اس نے اپنے اعمال سے ثابت کر دیا کہ یہ یہود کا ایجنٹ ہے. اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے، اس نے کہا تھا کہ میں کشمیر کا ایمبیسیڈر ہوں، میں کشمیر کا کیس خود لڑوں گا. اس نے 4 دن تک کشمیر کے نام کے لوگوں سے نعرے لگوائے، لوگوں کو دھوپ پہ کھڑا کیا، لوگوں کو دھوپ پہ کھڑا کر کے خاموش کروایا. اور جب اس کو پتہ چل گیا کہ لوگ خاموش ہو گئے ہیں تو پھر اس نے خود بھی خاموشی اختیار کر لی. اس نے جو قوم سے ایک جھوٹ بولا کہ میں ایمبیسیڈر ہوں کشمیر کا، تو اس نے وہ جھوٹ سچ ثابت کر دیا کہ میں خاموشی کا ایمبیسیڈر ہوں. میں کشمیر کے معاملے میں دنیا کو ثابت کر دوں گا کہ میں خاموشی کا ایمبیسیڈر تھا اور میں نے دنیا کو، پاکستانیوں کو، مسلمانوں کو اس پر خاموش کروا دیا ہے. آج دیکھ لیں، نہ کی آخری گولی نہ آخری سپاہی بچا. یہ بھی دعویٰ تھا ہمارا کہ آخری گولی آخری سپاہی تک لڑیں گے، اور نہ ہی وہ ایمبیسیڈر کہیں نظر آتا ہے جو کشمیر کی بات کرے. اب میرے خیال میں اس جمعے کو فلسطین کے ساتھ بھی وہی اثر ہو رہا ہے کہ سرکاری سطح پر احتجاج ہو رہا ہے. جب تم سرکاری سطح پر یہ اعلان کر چکے ہو کہ ہم لڑنے کی اہلیت نہیں رکھتے، تو احتجاج کس بات کا؟ کیا مسلمان کا شیوا یہی تھا کہ وہ ان باتوں کے اوپر صرف احتجاج کرتے، اور وہ بھی صرف
قلم کا احتجاج یا زبان کا احتجاج؟ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا اخوت اس کو کہتے ہیں چبے کانٹا جو کابل میں کہ ہندوستان کا ہر پیرو جوان بے تاب ہو جائے. یہ عجیب بے تابی ہے کہ تم کہہ رہے ہو کہ بھائی ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے. اب جو وہ جذبہ تھا جو ہمارے پرانے لوگوں میں تھا، جیسے جنہوں نے OIC بنائی ان لوگوں میں جذبہ تھا، وہ جذبہ اب ہماری قوم سے ختم ہوتا جا رہا ہے. وہ جذبے اس لیے ختم ہوتے جا رہے ہیں کہ آئے دن ہمارے جو نئی نسل ہے ان سے ایک تو نصاب جو ہمارا جس میں کوئی جہاد کا درس تھا، جس میں کوئی صحابہ کی فضیلت، میرے نبی کے غزوات جس میں لکھے تھے، وہ سارے ختم کر دیے گئے ہیں. اور جن احادیث مبارکہ سے جہاد کا درس ملتا تھا وہ احادیث مبارکہ کو نصاب سے ختم کر دیا گیا. اس سب میں اب ہم کو چاہیے کہ ہم اپنا جو سا نا کردار ادا کریں، ہم بائک آؤٹ کریں ان کی پروڈکٹس کا. اور عرب کو بھی چاہیے کہ وہ عرب ایک دن کے لیے بھی تیل بند کر دے تو یورپ بند ہو جاتا ہے. عرب تو اسرائیل کی لونڈی ہے. جس طرح وہ یہود و نصارہ یا اسرائیل کے حکمران جس طرح ان کو اشارہ کرتے ہیں وہ اسی طرح کا کام کرتے ہیں. راکٹ مارے جا رہے ہیں غزہ کے دور پٹیوں سے اور وہ بم برسا رہا ہے غزہ کے نہتے مسلمانوں پر، نہتے شہریوں پر، جس میں بچے، عورتیں، آبادیوں پر کم از کم آپ کوئی کسی قسم کی شیلنگ نہ کریں، کوئی بم نہ برسائیں، کوئی آگ نہ برسائیں. فاسفورس کے بم مارے جا رہے ہیں، جان بوجھ کے بچوں کو ٹارگٹ اور بچوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. وہاں کے جو ڈاکٹرز ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ایجوکیشن سسٹم کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. مساجد میں اذان ہو رہی ہیں، اذان کی بے حرمتی اس طرح کی گئی کہ مسجد میں اذان ہو رہی ہے اس کے اوپر بم برسا دیے